ہم حکومتوں کو یا حزب اختلاف تاریخیں دیتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن حکمراں خود چاہے وہ موجودہ دور کے ہوں، گزرے ادوار کے ہوں، تاریخ میں تقریباً تمام حکمراں کسی نہ کسی مرحلے پہ مختلف جو بزرگ شخصیات کہیں یا ان کو علم العادات کے ماہرین کہیں، علم النجوم کے ماہرین کہیں، ان سے خاموشی کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہے، پاکستان ہو یا دنیا ہو، پوری تاریخ میں ان کو ہاتھ دکھاتے رہے، ان سے فال نکلواتے رہے، اپنے مستقبل کا پوچھتے رہے۔ یہ عام لوگوں، جو عام لوگ ہیں اس ملک کے یا دنیا کے، اخبارات کے آخری صفحات پہ جا کے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ مہینہ کیسا رہے گا، وہ یہ دیکھتے ہیں، کوئی طوطا فال نکلواتا ہے جا کے، کوئی خوابوں کی تعبیر پوچھتا ہے، کچھ تخارہ کرو، مختلف انداز ہیں۔ اور یہ ایک ہوتا ہے، ایک امید بھی ہے کہ جی آگے کیا ہوگا ہمارا، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے۔ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا جی ہمارا امتحان پاس ہو جائے گا، نوجوان پوچھ رہے ہوتے ہیں باہر کا ویزا لگ جائے گا، خواتین پوچھ رہی ہوتی ہیں شادی چلے گی نہیں چلے گی، بچہ ہوگا نہیں ہوگا، مختلف قسم کے سوالات۔ اور یہ عوام الناس سے لے کے حکمرانوں تک بڑی بڑی کاروباری شخصیات اہم ترین فیصلے کرتے ان لوگوں سے بات ضرور کرتے ہیں جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ علم ہے۔ اب یہ اسلامی ہے غیر اسلامی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ زرداری صاحب کو پوری دنیا آج یہ کہے کہ جی فلانے شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، وہ شاید نہیں کریں گے، لیکن اگر ان کا کسی سے رابطہ ہے، کیونکہ دمبے وغیرہ تو ایوان صدر میں ذبح ہوتے ہیں، کوئی شخص ان کے پاس جا کے کہے کہ جی پیلی گلابی ٹائی والے آدمی سے محتاط رہیں، تو صبح رحمان ملک گئے۔ اس قدر ان کا اعتماد ہوتا ہے اس قسم کی شخصیات پہ۔ آج کے پروگرام میں میرے پہلے مہمان ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عالیہ نذیر صاحبہ، جو کہ ٹیرو کارڈز پہ ایک بڑا نام ہے، ان کو ریڈ کرتی ہیں، ان کو پڑھتی ہیں، یہ کیا ہے یہ بھی آپ سے پوچھیں گے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ندیم عباس صاحب، جو کہ ذائچہ ایسٹرولوجسٹ ہیں، ماہر فلکیات، اور ہندی انداز میں جو ہندو انداز ہے اس پورے علم کو جوتشی کہا جائے۔ اور ان کے ساتھ ماموں، یا جن کو اے چودھری کہتے ہیں، کچھ لوگ ہم تو ماموں ہی کہتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ آپ سے میں پوچھوں گا یہ سب کچھ کیا ہے، اور پھر جو ملک کی عام شخصیات ہیں ان کا ذائچہ وائچہ کیا کہہ رہا ہے اس وقت، اور پھر ملک کیا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ شامی صاحب، یہ کیا ہے سارا؟ یہ مستقبل بھی نہیں ہے، یہ اسلام میں ہے نہیں ہے، اسے غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یہ کیا ہے سارا؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ علم تو ہے، لیکن ستاروں کا علم ہے، عادات کا علم ہے، ہاتھ 10 شادی جیسے کہتے ہیں وہ ہے، اور بھی بے شمار اس کے وہ ہے، یعنی مستقبل میں جھانکنے کا جو شوق ہے یہ حضرت انسان کی میرا خیال جبلت میں ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں اس کو یعنی ڈسکریج کیا گیا ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ جیسے اقبال نے کہا ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی اگر آپ اس میں زیادہ ڈوب جائیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کی قوت عمل جو ہے وہ شل ہو جاتی ہے، اور اگر آپ ایک ریزنیبل لمٹ میں جا کے اس سے استفادہ کریں تو پھر آپ کی عمل کی جو قوت ہے وہ 2 گنا بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، اسلام اجازت دیتا ہے اس کی؟ نہیں اجازت، دیکھیں نا علوم تو علوم کی تو نفی کر نہیں سکتے، نہیں، یہ جو کہتے ہیں غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے نا، اس لیے دیکھیں یہ اندازہ مولانا مودودی نے اس پہ اپنا ہاتھ ایم اے ملک صاحب کو دکھایا تھا، تو مودودی صاحب نے دکھایا، اچھا، تو بڑی دلچسپ بحث اس میں ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ علم ایسا ہے، دیکھیں جو علم ہے نا جھانکنے کا، مستقبل کو دیکھنے کا، جیسے ڈاکٹر کا علم ہے۔ اب ڈاکٹر ایک مریض کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ 3 دن کاٹے گا، اس کو یہ فلانا مرض ہے، یہ 6 مہینے زندہ رہے گا۔ اب وہ اس بات کا قطعی امکانات موجود ہیں کہ وہ 6 مہینے میں رخصت ہو جائے، اور یہ بھی موجود ہے کہ نہ ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اندازہ ہے، اندازہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ اندازہ ہے، یعنی سائنٹیفک ہے یہ، اس کی کوئی سائنٹیفک جیسے ویدر فور کاسٹنگ اس طرح بالکل ایسے ہی، یعنی بارش ہونے کے امکانات ہیں، وہ سارا کام کمپیوٹر کے ذریعے ہوتا ہے، اچھا، اور حساب کتاب سارا لگتا ہے۔ جہاں وہ یعنی بہت سے ملک ایسے ہیں جن میں بہت ایکوریٹ پریڈکشن ہوتی ہے ویدر۔ فال کیا ہے؟ یہ مسلمان فال نکل پاس نہیں، فال تو اصل میں ایک یعنی تمام پرستی تھی ایک زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ تیر پھینکتے تھے، اس سے اشارے لیتے تھے، پھر ہمارے یہاں قرآن سے بھی فال نکلنی شروع ہوئی، پھر دیوان حافظ سے نکل، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں قرآن سے فالیں اس طرح نہیں نکالی گئی، وہاں استخارہ ہوتا تھا۔ اچھا، ہاں، استخارہ جو ہے وہ ایک دعا ہے، اور دعا نماز ہے،
نہیں کیا وہ مستقبل کی بات استخارہ کی بات میں ایسا کام کروں یا نہ کروں اس پہ یکسوئی ہو جائے گا آپ. نہیں لیکن یہ تو اسلامی ہے اسلامی ہے. ہاں یہ تو بات اسلامی ہے لیکن یہ اللہ سے دعا کریں آپ. جی ہاں جی یہ غیر اسلامی نہیں ہے کیونکہ یہ غیب نہیں ہے. غیب تو یہاں پہ کوئی جانتا ہی نہیں. یہ علم ریاضی ہے. اس میتھ میں آپ جب کیلکولیشنز کرتے ہیں اس میں جیوتش میں نجوم میں نمبرالوجی میں ایک قواعد وضع کر دیے گئے کہ جب گرہن لگتے ہیں تو وہ برا وقت ہوتا ہے. ہمارے سرکار انبیاء جب گرہن لگتے تھے تو اپنی عبادات کو طول دیتے تھے. اور یہ اب آپ ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی زلزلہ آیا ہو 8 اکتوبر کا یا آندھی چلی ہو تو نماز خسوف ادا کی گئی, جبکہ ایسا ہمیں کرنا چاہیے. 8 اکتوبر کو اتنا بڑا زلزلہ آیا اور اتنی ہلاکتیں ہوئی, کہیں بھی باجماعت نماز خسوف نہیں پڑی. آپ نے پریڈکشن کی تھی زلزلے کی پہلے اور کہیں نہیں پڑی گئی. محترمہ کی ایسیسینیشن کی پریڈکشن کی تھی آپ؟ جی میں نے. آپ نے کہا تھا کہ 22 دسمبر اور 31 2007 کے درمیان کچھ ایسا ہوگا کہ آپ نے کہا تھا پاکستان کا پرچم سرنگوں ہو. یہ بات میں نے بھی کی تھی کہ آئی ڈونٹ سی ہر, مجھے صدر نظر نہیں آتی, پی ایم نظر نہیں آتی ہیں, ایک دم سے جیسے کٹ آف ہو جاتا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکے کہ وہ مرڈر بیکاز بگ تھنگ ٹو سے, بٹ وہ کٹ آف سین ہو جاتا ہے. یعنی آپ کا اندازہ یہ تھا کہ مرڈر ہو جائیں گی نظر نہیں آ رہی, نظر نہیں آتی. یہ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے الیکشن آتے لیکن وہ نظر تو آئے نا. یہ بھی ہو سکتا ہے باہر چلی جائے. ہم نہیں کر سکتے, اسپیسیفک کرنا بھی نہیں چاہیے. مودودی صاحب نے ہاتھ دکھایا تھا. ایم اے ملک صاحب جی, اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی اچھے پامسٹ کو ہاتھ دکھانا اپنے آپ کو اریاں کرنا. یہ مودودی صاحب جی مولانا محمود. بھٹو صاحب کے ہاتھ میں سنے کہ پھانسی وہ کیا تھا؟ وہ تو اب ان کا ہاتھ جو دیکھا تھا ایک براڈ وے بیکری کے مالک تھے نذیر صاحب, اور میر بشیر صاحب میرا خیال انہوں نے بھی ان کا ہاتھ دیکھا تھا, اور اس میں اس طرح کی پریڈکشن ہوئی تھی. اگر بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اصغر خان صاحب تھے نا, جب یہ بھٹو صاحب کا دور تھا تو ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا تھا. تو عام طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سی آئی اے ان کے ساتھ ہے یا امریکہ ان کے ساتھ ہے, اس لیے ان کو پکڑا نہیں جاتا. تو ہم بھٹو صاحب کے آخری دنوں میں جیل میں چلے گئے. اصغر خان صاحب کے ساتھ میں بھی تھا جیل میں, اور محمود علی قصوری صاحب بھی, خورشید قصوری صاحب بھی, جاوید آجمی بھی, سارے کٹے چلے گئے. تو اس میں روز اصغر خان کہتے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جب 2-3 دفعہ انہوں نے کہا تو ہمیں بڑی پریشانی ہوئی. ہم نے کہا جناب کون سی بات ہے؟ بڑی کوریت پڑتال سے پتہ چلا کہ وہ جو نذیر صاحب تھے براڈ وے بیکری کے, انہوں نے بھٹو صاحب کو کہا تھا کہ آپ اصغر خان کو گرفتار نہ کریں, اگر آپ ان کو گرفتار کریں گے تو آپ کے ستارے ٹکراتے ہیں, آپ کا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. بھٹو صاحب کو بھٹو صاحب کا اب ایئر مارشل اصغر خان روز کہتے تھے دیکھیے اب بھٹو کا اقتدار جاتا ہے کہ نہیں جاتا. بھٹو صاحب کے ہاتھ میں پھانسی کا تھا. اس میں آسٹرو پامسٹری میں اور پامسٹری میں آتا ہے کہ یہ ہے سیٹن کی فنگر ہے, اس میں ایک ہلکا بنتا ہے اور اس میں کراس بنتا ہے. ایسے شخص کی اگر دونوں ہاتھوں میں ہو وہ تو ایسے شخص کی موت تشدد سے ہوتی ہے. یہ اس میں تھا غالباً بھٹو صاحب کے ہاتھ میں, اور ان کے ہاتھ میں یہ تھا, یہ رنگ تھی سیٹرن کی, اور اس میں جی, اور بعض لوگوں کے اس پور پہ کراس ہوتا ہے, جس کے دونوں ہاتھوں پہ کراس ہو تو وہ اس کا بعض سائن ہے کہ مرڈر ہوگا. ایک وقفے کے بعد شامی صاحب اور باقی ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان سے ذرا پاکستان کی جو عام شخصیات ہیں اس وقت ہماری حکمراں اور جو منتظر ہیں اور جو حکومت سازی میں خاموشی سے کہیں موجود ہیں اور جو پورے ریجن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ایک وقفے کے بعد دوبارہ.